السلام علیکم ناظرین، پروگرام خیبر پختونخوا انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انمول شیراز۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہم 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں میڈیا میں عام حلقوں میں جانتے ہیں۔ آج میرے ساتھ سنگین خان صاحب موجود ہیں جو کہ ماہر قانون ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم یہ ہے کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سنگین صاحب، یہی بتائیں کہ 27ویں آئینی ترمیم ہر جگہ ہم سنتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں واقف نہیں ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے، کیا موجود ہے اس میں؟ دیکھیے جی، 27ویں آئینی ترمیم 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہماری عدلیہ کا رول رہا ہے اس حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز میں اکراس دا بورڈ سیریس کنسرنس تھے جوڈیشری کے حوالے سے، اور یہ ایک ڈسکشن چل رہی تھی کہ جی ایک فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے جو آئینی معاملات کو دیکھ لیں۔ اچھا، آپ ذرا تاریخی کانٹیکسٹ دیکھیے نا، ہمارے عدلیہ کا 1973 میں آئین بنا۔ آئین نے ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ کا تصور دیا۔ اسی سپریم کورٹ میں جو 1973 کے آئین کے تحت بنا، اس میں سب سے پہلے ولی خان صاحب پیش ہوئے، صحیح، اسٹیٹ ورسز عبدالولی خان، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے جی، اور نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی۔ اسی سپریم کورٹ نے پھر بھٹو صاحب کو پھانسی دی، اور اسی سپریم کورٹ نے خود تسلیم کیا ہے کہ جی اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر ضیاء کا مارشل آیا، عدلیہ اس میں ظاہری بات ہے کمپرومائز ہو گئی۔ مشرف کا مارشل آیا، اس میں بھی پی سی او ججز، یہ سب کچھ ہوا جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ تو جوڈیشری کی کوئی ایسی قابل فخر تاریخ نہیں رہی بدقسمتی سے۔ صحیح، 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ دیکھ لیں تو ہماری سپریم کورٹ نے ہماری مقتدر اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے سویلین پاور کو انڈرمائن کیا، سویلین سپریمیسی کو انڈرمائن کیا، گیلانی صاحب کو نااہل کر دیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب آ گئے، اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا۔ ہاؤ کین یو امیجن، دنیا کی کون سی جگہ یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا جج ٹرائل مانیٹر کرے کسی کرمنل کیس کا؟ صحیح، یا انہوں نے مانیٹرنگ ججز بھی بنا دیے اور انشور کروایا کہ ان کو سزا کر کے نااہل کروا دیا جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اب 2022 کے بعد جو سیاسی ماحول بنا ہے ملک میں، صحیح، اس میں بھی ہماری عدلیہ میں ایک تقسیم ہے۔ اب کنسرن یہ ہے اس امینڈمنٹ کے حوالے سے کہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری قائم رہے، اچھا، اور اس امینڈمنٹس میں یہ مسئلہ ہے کہ ہائی کورٹ ججز کے ٹرانسفرز کے حوالے سے، ان کی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے ایگزیکٹو کا رول بڑھ گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ چلے آج اگر حکومت کر رہی ہے سب کچھ، کل کو جب مقتدرہ ان کے پاس نہیں ہوگی تو یہی سپریم کورٹ ہوگا، یہی جوڈیشل کمیشنز ہوں گے جو اپوائنٹمنٹس کریں گی، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سارا کچھ کیا گیا عجلت میں۔ سب سے اہم جو بات ہے جس سے یہ کنٹروورسی بڑھ رہی ہے، آپ کے 2024 کے الیکشن پہ بڑے سارے سوالات ہیں، اس کی لیجٹمسی پہ سوالات ہیں، پارلیمنٹ کی لیجٹمسی متنازع ہے۔ اب آئین ایک بیسک ڈاکومنٹ ہے، جب آپ اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ مورل اور پولیٹیکل اتھارٹی ہونی چاہیے۔ دس از واٹ از لیکنگ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ تو اس وجہ سے یہ 27ویں ترمیم پہ تنازع بہت زیادہ ہے۔ بعض باتیں روٹین کے مطابق ٹھیک ہے، جس طرح اگر سپریم کورٹ کی آپ ہماری جوڈیشل پالیٹکس دیکھ لیں تو لاہور کے چیمبرز نے، پنجاب کے چیمبرز نے ہمیشہ ہماری سپریم کورٹ کا فیٹ ڈٹرمن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا جج، باپ جج تو بیٹا جج تو داماد جج، یہی چیمبر سے لوگ آ رکھے سپریم کورٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، جنریشنز ٹو جنریشنز، یہ سب کچھ ان کی ایک میجر۔ تو ایک کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے یہ ایک پازیٹیو ہے کہ کم از کم صوبوں کی پیرٹی آ گئی ان دا کمپوزیشن آف دا کورٹ۔ جو فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اس میں پیرٹی کا اصول ہوگا ساروں صوبوں سے بشمول اسلام آباد کے، کم از کم 3 ججز ہوں گے
اچھا. تو یہ جو ایک پرسیپشن تھا یا ایک ریئلٹی تھی کہ جی پنجاب ڈومینیٹڈ سپریم کورٹ ہے یا جوڈیشری ہے، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کا، اس میں کم از کم ایک فرق ہی آئے گا. لیکن اگین وہی بات کہ جو دنیا میں کنسرن رہتا ہے کورٹ پیکنگ. اب چونکہ نیا کورٹ بن رہا ہے، اس میں ججز کس طریقے سے اپوائنٹ ہو رہے ہیں، کون اپوائنٹ ہو رہے ہیں، دس از اے کاز آف کنسرن، اور اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی. صحیح. سنگین صاحب، کچھ سیاسی جماعتوں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جان بوجھ کے اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے کا کوشش کرے، اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس از آلویز اے پولیٹیکل میٹر. تو ظاہری بات ہے اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں اور ایسے ماحول میں کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے ہماری اگر امینڈمنٹس کی آپ تاریخ دیکھ لیں، ایک تو مارشل لاء میں ایل ایف اوز لیگل فریم ورک آرڈرز ایشو ہوتے رہے ہیں، ایک فرد واحد آئین میں ترمیم کرتا رہا ہے. جو ریفارمز ہوئی ہے جیسا کہ 18th امینڈمنٹ ہے یا انیکٹمنٹ آف 1973 کانسٹیٹیوشن ہے، تو سارے کے سارے پارلیمنٹ نے کنسنسس کی بنیاد پہ وہ آئین بھی بنایا ہے اور کنسنسس کی بنیاد پہ امینڈمنٹس بھی کی ہے. اب اس امینڈمنٹ میں اگرچہ ہم وی ہیو ووٹڈ فار دس امینڈمنٹ، لیکن اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو فلور کراسنگ کا ہے، 2 سینیٹرز نے اپنی پارٹی سے ڈیفیکٹ کر کے ووٹ کیا ہے. تو ظاہری بات ہے اس پہ تو پھر تنازع بھی ہوگا، بحث بھی ہوتی رہے گی، ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کا حصہ ہوگا. یو کین ناٹ ٹیک اوے سچ ڈسکشن فرام پبلک ڈومین. صحیح، ایگزیکٹلی. سنگین صاحب، اسی دوران ہم دیکھیں تو بارڈر پر خاص طور پہ پاکستان کی جو سرحد ہے اس پہ کشیدگی اور بھارت کی سرگرمیوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں جھڑپوں میں آپس میں کوئی تعلق نظر آتا ہے آپ کو؟ اوبیسلی ہوگا، ضرور ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے، ہم 50 سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ افغانستان میں مداخلت نہ کریں، آپ کی جو افغان پالیسی ہے اس کو ری وزٹ کر لیں. ٹھیک ہے، جب پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا، ابھی بھی ہم ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں کہ جو غیر سنجیدہ بیانات ہمارے وفاقی وزراء کی طرف سے آ رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے، جو دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ادھر پروٹیکشن نہ دے. دس از جسٹیفائڈ ڈیمانڈ. کسی کو بھی افغانستان میں کسی حکومت کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہاں سے بارڈر پر جو ہے اکراس دا بارڈر ٹیررزم کو سپورٹ کرے یا انہیں پروٹیکٹ کرے. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ادھر ٹی ٹی پی کو پروٹیکٹ کون کر رہا ہے، کون سا گروپ کر رہا ہے، اندھاری گروپ کر رہا ہے یا وہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں. اب ہم نے پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ افغانوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے یا خاص گروپس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. اگر آپ نے گروپس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو اس کا نتیجہ تو آ گیا. 22 سال آپ پورا دنیا آپ پہ الزامات لگاتی رہی کہ یو آر پلائنگ ڈبل. آپ ہمارے الائز بھی ہے اور آپ نے کوئٹہ شورا بھی پالا ہوا ہے، آپ نے پشاور شورا بھی پالا ہوا ہے. ادھر سے آپ ادھر افغانستان میں مداخلت کر کے ٹیررزم کر رہے ہیں، اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہماری اسٹریٹجک تھنکرز تھے، ان کا خیال تھا کہ جی اگر افغانستان میں طالبان ہوں گے تو ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوگا اور افغانستان ہمارے کنٹرول میں ہوگا. صحیح. امریکہ کے وڈرال کے وقت یہی خواجہ آصف صاحب کہہ رہے کہ جی طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے. یہی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے آزادی حاصل کر لی. ٹھیک ہے جی، آپ کے جنرل فیض صاحب ادھر جا کے پوز کر رہے ہیں کاوا پیتے وقت کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، ایز ایف ہی از ان کمانڈ آف دا کابل. اب کیا صورتحال؟ تو یہ ہماری ریاستی پالیسی، غلط پالیسیوں کا شاخسانہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے پاکستان کو افغانستان کی خود مختاری تسلیم کرتے ہوئے افغانوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، نہ کہ کسی گروپ کے ساتھ. صحیح. اگر ادھر کل افغانستان کہے یا انڈیا فار دیٹ میٹر کہے کہ ادھر پاکستان اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی، پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی، یا عمران خان کی حکومت ہوگی مسلم لیگ کی نہیں ہوگی، تو وڈ یو ٹالریٹ دیٹ؟ ہاؤ کم افغان وڈ ٹالریٹ کہ وہاں پہ آپ کسی ایک مخصوص گروپ کو سپورٹ کریں؟ صحیح. تو ایک پالیسی ڈیسیجن
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ نے لینی ہے ویزاوی افغانستان. شارٹ ٹرم پالیسیز ہم 40-50 سال سے بنا کے چلے آ رہے ہیں. ایک گول تھا کہ جی طالبان کو ہم لا کے جب کابل کے تخت پہ بٹھائیں گے تو ہمارا انٹرسٹ افغانستان میں سیکیور ہو جائے گا, ہم انڈیا کے اگینسٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا. ابھی آپ رو رہے ہیں کہ جی افغانستان کے طالبان کی نیچے انڈیا آپ کے خلاف TTP کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ شارٹ ٹرم بلنکڈ پالیسیز جب آپ لے کے چلیں گی تو ظاہری بات ہے اس کے نتیجہ اچھے نہیں ہوگی. Now it is high time that the political leadership of Pakistan and the military leadership make a serious revisit of their Afghan policy. Okay. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. سنگین صاحب, جو استنبول مذاکرات کی ناکامی ہے, دونوں ممالک میں سب سے زیادہ فرق یا افیکٹ کس کے اوپر ہوا ان ناکامی کا؟ مذاکرات کی ناکامی دونوں کی ناکامی. اچھا. وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. آپ اس طرح ہے, آپ یو کین ناٹ چوز بٹوین نیبرس. آپ پاکستان اٹھا کے کہیں اور لے کے نہیں جا سکتے, نہیں افغانستان اٹھا کے کسی اور علاقے میں لے کے جا سکتے ہیں. آپ نے کو ایگزسٹ کرنا ہے, اور کو ایگزسٹ کرنے کے لیے آپ نے کچھ بنیادی فیصلے کرنے ہوں گے. جب تک یہ ہماری کوشش ہوگی کہ جی افغانستان میں کس کی حکومت ہے, کون کابل کے تخت پہ کس کو بیٹھنا چاہیے, کس کو بیٹھنا نہیں چاہیے, دیز آر کاؤنٹر پروڈکٹیو ایفرٹس. وی مسٹ ریفرین فرام دیٹ, اور پولیٹیکل حل کی طرف ہمیں جانا ہوگا. کیا آپ کے خیال میں ان حالات میں سیاسی جماعتوں اور میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں جو میڈیا کو رسپانسبلی ایکٹ کرنا چاہیے. جو وار مونگرنگ ہو رہی ہے ہماری پاکستانی میڈیا میں افغانوں کے خلاف, وہ بھی اچھی نہیں ہے. افغانستان کی اپنی ایک سائیکی ہے. دے آر ویری سینسٹیو اباؤٹ دیئر نیشنلٹی اینڈ دیئر نیشنل اسٹیٹس. ٹھیک ہے, ریلیٹیولی ملیٹریلی ہر لحاظ سے افغانستان ایک کمزور ملک ہے ویزاوی پاکستان, بٹ ان کا اپنا ایک نیشنل پرائیڈ ہے. ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے جو افغانوں میں پاکستان مخالف جذبات کو ابھارے. جس طریقے سے ہم افغان مہاجرین کے خلاف جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مسئلے ضرور ہے, خاص کر یہ TTP کے حوالے سے جو لوگ افغانستان کے اندر بیٹھ کے ادھر ادھر اندازی کرتے ہیں, دے مسٹ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. بٹ ایک حل اس کے لیے ضرور نکالنا ہوگا. اب اگر ہم وار مونگرنگ کرتے رہیں گے, جنگی ڈنڈورے بجاتے رہیں گے, تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. صحیح. اس سے مزید نقصان ہوگا. اور افغانوں میں اس طرح پاکستان از اے نیچرل فرینڈ آف افغانستان اینڈ دا وائس ورسا. افغانستان میں اگر کوئی دوسرا ملک, مثال کے طور پر انڈیا کی بات ہو رہی ہے یا دیگر اگر کوئی ہسٹائل کنٹریز ہے, آپ ₹1 اگر ادھر انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو جو انفلوئنس ملتا ہے وہ دوسرا کوئی ملک ₹100 لگا کے بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ کے نیچرل ہسٹوریکل لنکیجز ایسے ہیں, کلچرل ایسوسیشن ایسی ہے کہ اگر ہم فرینڈلی ریلیشنز کی طرف جائیں, وہاں پہ ریجیم چینجز اور حکومتوں میں عمل مداخلت نہ کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور میوچولی ایک اچھا انوائرمنٹ بھی بن سکتا ہے. صحیح. آخر میں یہ بتائیں کہ پاکستان کو موجودہ سیاسی اور علاقائی حالت میں سب سے زیادہ کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ موجودہ حالات میں جی آپ نے اپنی اسٹریٹجک جو ریلیشن شپ رہی ہے ویسٹ کے ساتھ, اور ابھی ڈیولپنگ جو سینیریو ہے چائنا کے ساتھ, چائنیز اور امریکن یا یورپین انٹرسٹ میں, ویسٹرن انٹرسٹ اور چائنیز انٹرسٹ میں ایک ڈیلیکیٹ بیلنس آپ نے اختیار کرنا ہے. ایک سائڈ پہ ایک حد سے زیادہ جانا
خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. مطلب ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا. نہیں, بالکل ایک بیلنس ریلیشن ہمیں چاہیے ویسٹ کے ساتھ بھی, چائنیز کے ساتھ بھی, اور جو ٹیررزم کا مسئلہ ہے, دہشت گردی کا مسئلہ ہے, اس کو سیریسلی ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ سنگین صاحب.